شیر خدا کو حیدر کہا جاتا ہے، اور حیدر کے معنی کیا ہے؟ جب علی شیر خدا کا مقابلہ مراحب یہودی سے ہوا تھا خیبر کے موقع پہ، تو اس نے کہا تھا علی مجھے پہچانتے ہو، میں مراحب ہوں، میری بہادری کے چرچے ملک شام میں ہیں، میری بہادری کے چرچے ملک عراق میں ہیں، تم مجھ سے مقابلہ کرنے آئے ہو؟ تب علی شیر خدا نے کہا تھا تو مجھے پہچانتا ہے؟ سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، اور میں ایسا ویسا شیر نہیں بلکہ جھاڑیوں میں رہنے والے خوفناک شیر کی طرح ہوں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ علی شیر خدا کی شان دیکھنی ہے تو خیبر کے موقع پہ آپ دیکھ لو، جب صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، تو نبی نے ارشاد فرمایا صبح میں اسلام کا جھنڈا ایسی شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھوں پر اللہ نے فتح رکھی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ اسلام کا پرچم میرے ہاتھ میں آ جائے، اسلام کا جھنڈا مجھے مل جائے۔ تمام صحابہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن پوری رات نیند نہیں آئی کہ پتہ نہیں صبح کو اسلام کا پرچم کس شخصیت کے ہاتھ میں آئے گا۔ کہتے ہیں جب فجر کی نماز مدینے والے مصطفیٰ نے ادا فرمائی، تمام صحابہ کرام پہ نظر ڈالی، ہر صحابی متمنی ہے کہ اسلام کا جھنڈا میرے ہاتھ آ جائے اور میں خیبر کو فتح کر کے لاؤں، کیونکہ نبی نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ اسی کے ہاتھوں پہ خیبر کی فتح ہے۔ نبی نے جب نظر مبارک ڈالی ارشاد فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، علی شیر خدا کہاں ہیں؟ علی شیر خدا کے تعلق سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، ان کو آشوب چشم ہو گیا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ علی شیر خدا نبی کے سامنے آتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن علی شیر خدا کی آنکھوں میں لگا دیا، علی شیر خدا کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ وہ لعاب دہن میرے نبی کا جو کھاری کنووں میں پڑ جائے تو کھاری کنویں میٹھے ہو جائیں، جو ابو بکر صدیق کے پیر میں لگ جائے تو زہر کے لیے تریاق بن جائے، جو علی شیر خدا کی آنکھوں میں لگ جائے تو دکھتی ہوئی آنکھیں صحت یاب ہو جائے۔ جو حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی تھی ایک جنگ کے موقع پہ، آنکھ کا ڈھیلا باہر ہاتھ پہ رکھ کر کے نبی کی بارگاہ میں لائے اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیر لگا ہے میری آنکھ میں، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل گیا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، اب میرے امام کا شعر سنو تبھی پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دبا، تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑا درد ہو رہا ہے، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل چکا ہے۔ نبی نے آنکھ کے ڈھیلے کو لیا اور اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھ کے حلقے میں فٹ کر دیا۔ صحابی کا یہ کہنا ہے کہ میری آنکھ کے اندر پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی تھی، پہلے سے زیادہ نور آ گیا تھا۔ اب میرے امام کا شعر سنو، فرماتے ہیں جس سے خاری کنویں شیریے جا بنے، جس سے کھاری کنویں شیریے جا بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ زلال کہتے ہیں لعاب کو، مدینے والے مصطفیٰ کا لعاب ایسا مبارک لعاب تھا کہ اگر علی شیر خدا کی آنکھوں میں لگ جائے تو دکھتی ہوئی آنکھیں صحت یاب ہو جائیں۔ اب علی شیر خدا کو اسلام کا پرچم دیا، نبی نے فرمایا جاؤ اور خیبر کو فتح کر کے لاؤ۔ گئے علی شیر خدا، وہی جو بات میں نے کہی تھی، آ گیا مراحب یہودی سامنے، بولا علی تم مجھ سے مقابلہ کرنے آئے؟ جو مین گیٹ تھا نا پورا بند تھا قلعہ، اور ایک صدر دروازہ تھا، اس پہ اس یہودی کو کھڑا کر دیا تھا، بہت بڑا پہلوان۔ مولا علی شیر خدا سے کہتا ہے تو میرے مقابلے میں آیا ہے؟ میری بہادری کے چرچے ملک شام ملک عراق میں ہیں، پوچھ لو کسی سے بھی مراحب کون ہے۔ فرمایا تو مجھے نہیں جانتا، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، اور میں ایسا ویسا شیر نہیں، جھاڑیوں میں رہنے والے خوفناک شیر کی طرح ہوں۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں شیر ہوں، اور آپ کا لقب بھی ہے حیدر کرار، اور کرار بنا تکرار سے۔ تکرار کے معنی آتے بار بار کرنا، تکرار کے معنی بار بار کرنا۔ شیر کی ایک خاصیت ہے جو کسی اور میں نہیں ہے کہ شیر اگر یہاں سے چھلانگ لگائے دور کودے گا، اس کے اندر اتنی طاقت ہے فوراً وہیں سے چھلانگ لگا کے واپس کود جائے گا۔ یہ آدمی کے اندر نہیں ہے،
آپ یہاں سے کودیں گے، تھوڑی دیر سانس لیں گے، پھر واپس کودیں گے. لیکن شیر ایک ایسا جانور ہے کہ جو یہاں سے چھلانگ لگائے گا فوراً وہاں سے واپس کود کے واپس آ سکتا ہے. علی شیر خدا ایسے شیر ہیں کہ آپ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، اور آپ ایسے شیر ہیں کہ جب آپ میدان جنگ میں جاتے تھے تو بڑے بڑے پہلوان آپس میں ایک دوسرے سے کان میں کہتے تھے پتہ لگاؤ اس جنگ میں علی تو نہیں آئے ہیں. جب علی کا نام سنتے تھے تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. علی کا نام سنتے تھے تو پسینے آ جاتے تھے بڑے سے بڑے بہادر کو، کیونکہ علی شیر خدا ایسے حیدر ہیں، ایسے شیر ہیں کہ جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرتے تھے، جو کود کود کے حملہ کرتے تھے. اور جب آپ نے مراحب یہودی سے کہا تو ذرا اس شیر کی بھی ٹکر لے لے، جب مراحب یہودی نے تلوار چلائی آپ نے اس کا کاٹ کیا. جب آپ نے تلوار چلائی پھر اس نے کاٹ کیا. علی شیر خدا نے وہ ذوالفقار حیدری اٹھائی، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. وہ ذوالفقار حیدری جب میدان خیبر میں اٹھی ہے تو مراحب یہودی جو لوہے کا ہیلمیٹ پہنے ہوئے تھا، لوہے کا خود پہنے ہوئے تھا، اسے کاٹتی ہوئی گردن تک پہنچی. گردن کو کاٹتی ہوئی جب کمر تک پہنچی تو زمین پکار کے کہتی ہے مولا مجھے علی کی تلوار سے بچا لے، مولا مجھے علی کی تلوار سے بچا لے. وہ کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. یہ ہے علی شیر خدا، جن کی بہادری کا کوئی جواب نہیں، جن کی شجاعت کا کوئی جواب نہیں، جن کی طاقت کا کوئی جواب نہیں. اور کیوں نہ ہو وہ علی جنہیں پروردائے رسول کہا جاتا ہے، وہ علی جنہیں خلفائے ثلاثہ کا خیر خواہ کہا جاتا ہے، وہ علی جنہیں رسول اللہ کا محب صادق کہا جاتا ہے، وہ علی جنہیں حضرت امام حسن اور حسین کا والد کہا جاتا ہے. ہاں ہاں وہی علی جن کے بعد جن کے نکاح میں نبی کی وہ عظیم المرتبہ شہزادی تھی کہ جن کے لیے نبی اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں، جن کی سواری میدان محشر سے گزرے گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا نظریں جھکا لو، دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے. وہ علی جن کی شہادت ہوئی ہے تو مسجد میں ہوئی ہے. وہ علی شیر خدا جن کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، انجام سے لے کر کے آخر تک، ابتدا سے لے کر کے انجام تک، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک وہ علی شیر خدا ہے جن کی پوری زندگی کا محور اللہ کی رضا ہے، پوری زندگی اپنے رب کی رضا حاصل کرتے رہے. ہاں ہاں وہی علی شیر خدا ہے جن کے بارے میں نبی فرمائے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے